جیسے انہوں نے ایک مسلمان عورت کے چہرے سے ایک نقاب اتارا ہے، یہ اسی طرح سے اگر وہاں پہ جو خاتون جو ہیں وہ سندور لگاتی ہیں تو اگر ان کا سندور کوئی ہٹا دے تو کتنی غلط بات ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے یہ۔ ان کے چہرے سے اس طرح نقاب کھینچ کر اتارنا یہ عورت ذات کی تسلیل ہے، اور میرے خیال میں یہ ہمارے مذہب کے شعار کی تسلیل ہے، اور سب سے زیادہ یہ انڈیا کی تسلیل۔ بھئی ان کو کوئی یہ پوچھے کہ اگر ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی تو وہ اتنے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کیسے آپ نے بنا دیا؟ ان کو اپنے سرٹیفکیٹ دے دیا وزیر اعلیٰ ہونے کا۔ اب احتجاج کی آوازیں انڈیا سے بھی اتنی طاقتور اٹھیں گی کیونکہ یہ پوری ایک مذہب کی توہین کی ہے، خواتین کی توہین کی ہے، اور سیکولر انڈیا اب سیکولر انڈیا نہیں رہا، یہ ایک نفرت انگیز انڈیا بن گیا۔ بھارت خود جو ہے وہ دہشت گردی کا مرکز بن گیا اور دوسری جگہ پہ بھی دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ افغان سوشل میڈیا، انڈین میڈیا اور پھر اسرائیلی نیوز پیپر جیروسلم پوسٹ میں فوراً خبر لگا دی گئی کہ یہ جو دو لوگ ہیں ان کا تعلق پاکستان کے ساتھ، تو کوئی شک نہیں رہ گیا۔ اب تو آسٹریلوی حکومت نے انڈین گورنمنٹ سے بھی بات کرنا شروع کر دی ہے، ان سے جواب طلبی شروع کر دی ہے۔ انڈیا ہو، اسرائیل ہو، ان کو دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینا پڑے گا اور امن کی طرف لانا پڑے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ 2 چیف جسٹسز کا بھی نام آ رہا ہے اس میں، اگر مجھے صحیح انفارمیشن نہیں ہے لیکن اگر 2 چیف جسٹس جو سب سے بڑے مجرم ہیں وہ کھوسا اور ساقی نثار، ان کے خلاف بھی بات ہو رہی ہے۔ بیوروکریسی میں بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اب وہ موقع آ گیا ہے کہ اب تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے۔ اب وہاں پر پارٹی کے اندر اتنی بڑی تقسیم ہے، مطلب سیاسی کمیٹی، آپ نے درست کہا، سیاسی کمیٹی میں وہ لوگ جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق، کسی کو نکالنا ہو، ایڈجسٹ کرنا ہو، وہ سب علیمہ خان کرتی ہیں، تو خان صاحب تو کہیں نہیں رہے پھر۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج جن موضوعات پہ بات کریں گے، سب سے پہلے تو اتر پردیش کے اندر پٹنہ کا علاقہ ہے جہاں پہ نتیش کمار صاحب بتایا جا رہا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ ہیں وہاں کے، اور بڑا ہی ایک غلیظ حرکت انہوں نے کی ہے جب ایک میڈیکل کی آپ اسٹوڈنٹ کہہ لیں کہ وہ اپنا ایوارڈ لینے آئیں اور انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا، اور وہ نقاب انہوں نے ان کے چہرے سے بڑے برے طریقے سے ہٹایا۔ وہ فوٹیج دیکھ کے نا غصہ آتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اسی ٹائم کوئی ہوتا تو ان کے منہ پہ تھپڑ لگا دیا جاتا۔ یہ حالات ہیں، یہ ہندوتوا کی سوچ ہے، یہ مودی کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے جو حرکت ادھر کے وزیر اعلیٰ نے کی ہے۔ جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اس پہ بات کریں گے آج۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک دہشت گردی کا مرکز رہا ہے۔ کہتے وہ دوسروں کو ہیں کہ یہاں پہ دہشت گردی ہے، لیکن دہشت گردی پھیلانے میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ ہندوستان کا ہے، جس کے تانے بانے ہم نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے امریکہ کے اندر بھی دہشت گردی کی، اس کے بعد جو ہے وہ کل سڈنی کے اندر ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پہ جو ہے وہ کچھ لوگ ہلاک بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، اور اس کے تانے بانے بھی انڈیا سے ملے ہیں۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ انڈیا کے لوگ تھے، انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اس کے بعد فلپائن گئے تربیت حاصل کرنے کے لیے۔ وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور پھر پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کافی دنوں سے ٹرائل بھی ہو گیا جنرل فیض کا، سزا بھی ہو گئی، اب جنرل فیض کو رکھا کہاں ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اگلا نمبر کس کس کا ہے، کچھ صحافی جو ہیں وہ بڑے بڑے انکشافات کر رہے ہیں، جیسے کہ سابق چیئرمین نیب وہ بھی رڈار میں آئیں گے، پھر طیبہ گل صاحبہ کا نام بھی آ رہا ہے، کچھ ججز کے نام بھی آ رہے ہیں۔ وہ سارا معاملہ کیا ہے، اب کہاں تک کس کس کا احتساب ہوتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور پھر پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ خود کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 دھڑے بنتے جا رہے ہیں، اور لڑائی اتنی شدید ہو چکی ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ پہلے ہی پی ٹی آئی والے ان کو غدار، اور علیمہ خان نے ان کو غدار کہا، لیکن اب شیر افضل مروت نے کس کو کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی فرا گوگی ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے آج۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ سب سے پہلے تو عمار صاحب اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے بات کریں جو ہم نے دیکھا کہ اتر پردیش میں پیش آیا۔ جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ جیسے انہوں نے ایک مسلمان عورت کے چہرے سے ایک نقاب اتارا ہے، یہ اسی طرح سے اگر وہاں پہ جو خاتون جو ہیں وہ سندور لگاتی ہیں تو اگر ان کا سندور کوئی ہٹا دے تو کتنی غلط بات ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے یہ۔ دیکھیے یہ جو واقعہ ہے نا، یہ اتنا تکلیف دہ واقعہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس وقت احتجاج میں، بالکل ایسے ہی، اور وہ احتجاج اس بات پہ کر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ ایک خاتون کی توہین ہے بلکہ یہ ایک مسلمان خاتون کی توہین۔ بالکل ایسے ہی، جب بھارت میں نعرہ لگتا ہے سیکولر انڈیا کا،
اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ بھی اپنے مذہب کے مطابق جس طرح بھی زندگی گزارنا چاہیں انہیں گزارنے کی اجازت ہو. لیکن یہ جو توہین آمیز سلوک ہے یہ تو کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا. انڈیا بالکل سیکولر انڈیا نہیں ہے. یہ ہندوتوا کی سوچ میں رچا بسا نفرت پھیلانے والا انڈیا ہے یہ. اور پھر یہ تھوڑی ہے کہ کسی گلی کے کسی لوفر نوجوان نے اس طرح کی حرکت کر دی, کسی غنڈے نے یہ حرکت کر دی. یہ ایک بہت بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ اور اس خاتون کو جو کہ کوئی عام خاتون نہیں ہے, وہ ڈاکٹر ہیں اور ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر مل رہا ہے, ان کی تقرری ہو رہی ہے, اس وقت ان کے چہرے سے اس طرح نقاب کھینچ کر اتارنا یہ عورت ذات کی تسلیل ہے. اور میرے خیال میں یہ ہمارے مذہب کے شعار کی تسلیل ہے, اور سب سے زیادہ یہ انڈیا کی تسلیل ہے کہ جس طرح وہ انسانوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اس سے آج ان کے جعلی دعووں کی نعروں کی کلی کھل گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے مذہبی حلقے ہیں, جتنے سیاسی حلقے ہیں, سول سوسائٹی ہے, یہ سارے اس وقت احتجاج کرنے کو تیار ہیں. آوازیں اٹھ رہی ہیں, لوگوں نے یہ انڈیا کے خلاف بات کرنا شروع کر دی ہے, اس لیے کہ یہ توہین ہے. بالکل ایسے یہ توہین ہے, مسلمان ہونے کی توہین ہے. اس کا مطلب اب ایک لمحے کو سوچئے کہ بھارت میں جو مسلمان ہیں ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. وہ وہاں پر قربانی نہیں کر سکتے, وہ وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے, وہاں پر خواتین حجاب نہیں لے سکتی. مساجد کو شہید کر دیا جاتا ہے, مساجد کو شہید کیا جاتا ہے, مسلمانوں سے بھری ہوئی ٹرینوں کو آگ لگا دیا جاتا ہے. تو یہ بہت تکلیف دہ واقعہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اوپر جو احتجاج کی آوازیں آ رہی ہیں ساری دنیا سے, یہ احتجاج بہت بڑا ہو جائے گا اور ساری دنیا کی طرف سے لعن طعن ہوگی بھارتی رویے کی. اور یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کو اپنی نشست چھوڑنی پڑے گی, کیونکہ اگر یہ نشست پہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سرکاری سطح پر مسلمانوں کی توہین کی اجازت دی گئی. اچھا عمار صاحب, آپ المیہ چیک کریں, وہاں اب جو لوگ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے. بھئی ان کو کوئی یہ پوچھے کہ اگر ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی تو وہ اتنے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کیسے آپ نے بنا دیا, ان کو اپنے سرٹیفکیٹ دے دیا وزیر اعلیٰ ہونے کا. اس چیز کو تو ہم مانتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ سے بھارت میں اسی طرح سے سلوک ہوا. کشمیر کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ بھی خواتین کے ساتھ جس طرح سے زیادتی ہوتی ہے, مارا پیٹا جاتا ہے, سب کچھ سب کے سامنے ہے. اب یہ وقت ہے کہ اب جو ہے وہ عالمی دنیا کو اور تمام مسلم ممالک کو اس پہ آواز ضرور اٹھانی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر سے انڈیا میں بھی مسلمانوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا, آوازیں وہاں سے بھی اٹھنا شروع ہو رہی ہیں. اس پہ سرکاری سطح پہ اپالوجی کرنے کے بجائے انہوں نے کیا ہے کہ کانگریس کی ویڈیو نکال دی ہے کہ وہ کسی خاتون کا گھونگھٹ اتار رہے. تو یہ جواب نہیں ہے, یہ اس کا قطعاً جواب نہیں ہے جو بے حرمتی ایک مسلمان خاتون کی گئی ہے. اور اب احتجاج کی آوازیں انڈیا سے بھی اتنی طاقتور اٹھیں گی کیونکہ یہ پوری ایک مذہب کی توہین کی ہے, خواتین کی توہین کی ہے. اور سیکولر انڈیا اب سیکولر انڈیا نہیں رہا, یہ ایک نفرت انگیز انڈیا بن گیا. بالکل ایسا ہی ہے. جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی, کچھ بھی کرنے کی, آخر پہ کالک جو ہے نا وہ اپنے منہ پہ یہ خود ملتے ہیں. اب اس کے ساتھ میں اب اگلی سٹوری کی طرف عمار صاحب آتی ہوں. ہم نے دیکھا کہ سڈنی کے اندر بڑا ایک برا واقعہ وہاں پہ بھی پیش آیا اور اب اس کے تانے بانے بھی بھارت سے مل رہے ہیں. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو دونوں باپ بیٹا تھے وہ فلپائن بھی گئے, وہاں پہ انہوں نے کوئی تربیت بھی حاصل کی شوٹ کرنے کی یا اس طرح سے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ بھارت خود جو ہے وہ دہشت گردی کا مرکز بن گیا اور دوسری جگہ پہ بھی دہشت گردی پھیلاتا ہے. دنیا میں جہاں کہیں فساد ہوتا ہے, جہاں کہیں دہشت گردی ہوتی ہے, جہاں کہیں ماورائے عدالت قتل ہوتے ہیں, جہاں کہیں تشدد کی فضا جنم لیتی ہے, جہاں کہیں انٹرنیشنل پلیئرز کی توہین ہوتی ہے, تو اس کے پیچھے یا اس کے سامنے بھارت نظر آتا ہے. ایسا ہی ہے. یہ جو آسٹریلیا والی سٹوری ہے ظاہر ہے بہت تکلیف دہ ہے. دہشت گردی کے کسی بھی واقعے کی, بے شک وہ انڈیا میں بھی کیوں نہ ہوا ہو, اس کی مذمت کرنی چاہیے. یہ معصوم نہتے لوگوں کو قتل کرنے کی کسی طرح بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے. آسٹریلیا میں یہ واقعہ ہوا. اب دیکھیے کہ اس کے بعد کس طرح ایکٹیو ہوا میڈیا.
افغان سوشل میڈیا، انڈین میڈیا اور پھر اسرائیلی نیوز پیپر جیروشلم پوسٹ میں فوراً خبر لگا دی گئی کہ یہ جو دو لوگ ہیں ان کا تعلق پاکستان کے ساتھ. ابھی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی تھی، کوئی شکلیں نہیں پہچانی گئی تھی. آسٹریلوی حکومت ابھی کوئی بیان نہیں دے رہی. جیروشلم پوسٹ پر آپ نے یہ بیان دے دیا، خبر لگا دی. اور اس خبر کو پک کون کر رہا ہے؟ انڈیا کر رہا ہے. اس کو سوشل میڈیا پر پروموٹ کون کر رہا ہے؟ افغان. تو یہ تین ممالک کا نیکسس ہے جو ساری دنیا کے لیے فساد کا سبب بنا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عذاب کا سبب بنا ہے. اب جو تازہ ترین صورتحال ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، یہ گڑھا کسی کے لیے کھودتے ہیں، گرتے خود ہیں. اس بالکل ایسا ہی ہے، وہ ان کا اپنا کالا ہوتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ بھارت، وہ دونوں کا تعلق، ان میں سے ایک کا تعلق بھارت سے، ایک تو آسٹریلیا میں پیدا ہوئے، ایک سال یہ ابھی گئے فلپائن. اور فلپائن میں انہوں نے بھارتی پاسپورٹ کے اوپر سفر کیا. تو اب تو کوئی شک نہیں رہ گیا. اب تو آسٹریلوی حکومت نے انڈین گورنمنٹ سے بھی بات کرنا شروع کر دی ہے، ان سے جواب طلبی شروع کر دی ہے. مجھے یہ بتائیں، کیا جیروشلم پوسٹ نے معافی مانگی ہے؟ کیا انڈین میڈیا نے معافی مانگی ہے؟ کیا افغان سوشل میڈیا نے اپنی پوسٹیں ڈیلیٹ کی ہیں؟ نہیں. حالانکہ اب ثبوت بالکل سامنے ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا نیکسس صرف پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی صورتحال، اپنے جرائم کے اوپر نظر نہیں رکھتا. اچھا عمار صاحب، جو انڈیا اور اسرائیل کا طرز عمل ہے، اب ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ہے. اب آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا کو ان پہ پابندی لگا دینی چاہیے؟ جی بالکل. اور دنیا کے لیے، دنیا کے امن کے لیے بنیادی طور پر خطرے کا نشان یہ تین ممالک ہیں. دیکھیے، فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، معصوم لوگوں کے اوپر بمباری ہوتی ہے تو اسرائیل کا نام آتا ہے. بالکل ایسا ہی. اگر مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں برا سلوک ہوتا ہے، بھارت کا نام. کشمیر میں ظلم ہوتا ہے، بھارت کا نام ہوتا ہے. کینیڈا میں اگر کوئی سکھ لیڈر قتل ہوتا ہے تو پیچھے سے بھارتی حکومت نکلتی ہے. امریکہ میں فسادات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھارت نکلتا ہے. آسٹریلیا میں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو بھارت نکلتا ہے. بالکل ایسا. اچھا، اس کے علاوہ پاکستان میں بھی دیکھ لیجیے، یہ BLA، BYC، یہ کہاں سے سپانسرڈ ہے؟ اس کے سامنے افغان ہے لیکن اس کے پیچھے تو انڈین حکومت ہے، انویسٹمنٹ ان کی ہے، اور یہ ٹکے کے تھوڑے سے پیسوں کے لیے یہاں پر دہشت گردی کرتے ہیں. تو یہ نیکسس بالکل کلیئر ہو چکا ہے. بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جب تک ان ممالک کے اوپر دنیا اپنا گھیرا تنگ نہیں کرے گی، جب تک ان پہ ریسٹرکشن نہیں لگائی جائیں گی، ان کی غیر قانونی مجرمانہ کارروائیوں پر قابو نہیں کیا جائے گا، دنیا میں امن نہیں آئے گا. تو افغانستان ہو، انڈیا ہو، اسرائیل ہو، ان کو دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینا پڑے گا اور امن کی طرف لانا پڑے گا اور ان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو روکنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ جو انڈیا ہے نا وہ ٹیررزم کی فیکٹری ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بالکل. اچھا عمار صاحب، آپ ذرا بات کر لیں جنرل فیض کے حوالے سے. تو ہم نے دیکھا کہ ٹرائل بھی ہو گیا. اب اگلا نمبر کہا جنرل باجوہ کا، سب کہہ رہے تھے کہ ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے. لیکن آج جو ہے وہ بہت سے صحافی یہ بات بھی کلیم کر رہے ہیں کہ کچھ اور لوگ جو سابق چیئرمین نیب تھے ان کا نام بھی ہے، طیبہ گل کا نام بھی ہے، پھر کچھ سابق ججز کا کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہیں، سابق صدر کا بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس میں انوالو تھے. سب کے خلاف کوئی چارج شیٹ آئے گی، کوئی احتساب ہوگا؟ دیکھیے، فیض حمید ایک ایسے وائرس کا نام تھا جس کی جڑیں بہت جگہ پھیلی ہوئی تھیں. بیوروکریسی میں بھی وہ لوگ تھے جو فیض حمید کی منشا پر چلتے تھے، اس سے فائدے اٹھاتے تھے. جوڈیشری میں بھی وہ لوگ تھے جو اس سے فائدے اٹھاتے تھے اور اس کی مرضی سے چلتے تھے. یوٹیوبرز تھے. اچھا، یوٹیوبرز تو ظاہر ہے ان کے اپنے پاس رہتے تھے، ان کے فارم ہاؤس میں رہتے تھے بہت سارے مفرور لوگ، اور وہاں بیٹھ کر ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی، ان کو بیانیاں کریٹ کرنے کا موقع ملتا تھا. اب جو نام آ رہے ہیں اس میں سابق چیئرمین نیب کا، جو کہ پہلے ہی بڑے نٹوریس شخص ہیں، ان کا طیبہ گل کیس کے حوالے سے ان کا بھی نام آ رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ 2 چیف جسٹسز کا بھی نام آ رہا ہے. اس میں اگر مجھے صحیح انفارمیشن نہیں ہے لیکن اگر 2 چیف جسٹس جو سب سے بڑے مجرم ہیں وہ کھوسا اور ثاقب نثار، ان کے خلاف بھی بات ہو رہی ہے. بیوروکریسی میں بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور ادارے کے اندر بھی شاید کچھ اور لوگ ہوں جن کے بارے میں یہ اب احتساب کا دائرہ پھیلے گا. تو فیض حمید نے ہر طرف اپنے پنجے پھیلائے ہوئے تھے اور وہ ریاست بن کے چل رہا تھا، لیکن ریاست سے، اور بعض اوقات اس نے ریاست سے بڑھ کر، حکومت سے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کی. تو ایسے میں بڑا خوش ہوں کہ ہمارے اندر
خود احتسابی کا عمل ایسا ہے کہ جو شخص ریاست سے حکومت سے بڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے عہدے سے بے انتہا تجاوز کر رہا ہے، اس کو بالآخر سزا ہوئی ہے۔ میں ایکسپریس کے ایک بڑے اچھے صحافی کامران یوسف صاحب، وہ کل حامد میر صاحب کے شو میں آئے تھے، تو انہوں نے ایک انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ فیض صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو ہٹا کے خود روس اور چین کے طرز عمل پہ صدارتی نظام لانا چاہتے تھے اور صدر بننا چاہتے تھے. اچھا، یہ مختلف قسم کی تھیوری ہیں. کامران یوسف بہت اچھے صحافی ہیں کہ فیض حمید اپنے مقاصد کی بجاوری کے لیے عمران خان کو استعمال کر رہے تھے، لیکن یہ کہانی یک طرفہ. اچھا، عمران خان بھی اپنے مقاصد کی بجاوری کے لیے فیض حمید کو یوز کر رہے تھے. بالکل. دونوں میں سے جس کو موقع ملتا وہ دوسرے کو قتل کر کے بادشاہ کے تخت پر بیٹھ جاتا. طاقت کا کھیل تھا. ہاں، یہ طاقت کا کھیل تھا. انہیں احساس نہیں ہے. یہ بہرحال ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پہ کچھ قانون ہے، کچھ آئین ہے. الٹیمیٹلی ان کو پکڑ میں آنا تھا. اور یہ فیض، بالکل کامران یوسف کی بات درست ہو سکتی ہے کہ فیض حمید کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ یہاں پر ماشاء اللہ لگائیں اور عمران خان کو بھی ہٹا کر اور اپنی سلطنت قائم کر دیں. لیکن دیکھیے، یہ انسانوں کے منصوبے تھے. خدا تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور وہ فیصلہ ہم نے کچھ ٹائم میں ہی دیکھ لیا. ہاں، اور ہم نے کچھ عرصے میں ہی دیکھ لیا. ہمارے سامنے چند سال پہلے فیض حمید کا کوئی نام لیتے ہوئے ڈرتا تھا. آج ہر چینل، ہر ادارہ اس کے اوپر تھو کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ میں کرنل ریٹائرڈ انعام صاحب کو سن رہی تھی، انہوں نے بھی بڑے انکشافات کیے. انہوں نے کہا کہ جی ہر ٹائم جو ہے وہ یہ سم چینج کرتے تھے، اور پھر ایک بندہ ہوتا تھا جو بتاتا تھا کہ بھئی یہ سم ہے، یہ سم کا نمبر ہے، اس پہ رابطہ کریں. تو یہ حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے. اور وہ بھی کسی نے، میں نے یاد نہیں کس نے کہا کہ 2 گاڑیاں انہوں نے ریکور کی، یہ جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے، اور وہ ثاقب نثار کو دے دی. یہ وہ جج ہے جو انصاف کی مسند پر بیٹھا ہے، اور اس میں سے ایک گاڑی اس نے خود رکھ لی، ایک اپنے بیٹے کو. انہوں نے خاک انصاف کرنا ہے، انہوں نے خاک عام انسان کی داد رسی کرنی ہے. یہ تو اپنے پیسے کمانے کے چکر میں ہے. تو پیسے کا کھیل کھیل رہے تھے. یہ اگر پنڈورا باکس کھلنا ہے تو پھر اسے مزید کھلنا چاہیے. اس سماج کی، اس سیاست کی، اس جمہوریت کی جڑوں میں جہاں جہاں زہر ہے اس کو نکالنا پڑے گا. جہاں جہاں وہ زہر آلود بوٹیاں لگی ہوئی ہیں ان کو کھینچ کے نکالنا پڑے گا. نہیں نکالیں گے تو یہ انصاف نہیں ہوگا. اب فوج نے اپنا کام تو کر دیا، فیض حمید صاحب کا احتساب ہو گیا، جو بھی انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی تھی وہ یا چل رہی ہے. اب یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ اس چیز کے اوپر جو سویلین حکومت ہے وہ اس چیز کا احتساب. آپ کے خیال میں جنہوں نے فیض حمید کو، جو کہ اتنا طاقتور، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فیصلہ بڑا مشکل ہوگا. ایگزیکٹلی. اتنا طاقتور جنرل، سابق ڈی جی آئی ایس آئی، اس کا میڈیا پہ ٹرائل ہو رہا ہے اور ہر پروگرام میں ڈسکس ہو رہا ہے. کوئی منع نہیں کر رہا، کسی کو فون نہیں آ رہا، کالم لکھے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، اس کی ہیوملیشن ہو رہی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو باقی کردار تھے، جو معاون کردار تھے اس ڈرامے کے اندر، ان کو اب معافی مل جائے. فیض حمید کو مثال بنایا گیا، اور اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے باقی سارے کرداروں کو، چاہے وہ ثاقب نثار ہوں، چاہے جسٹس جاوید اقبال ہوں، چاہے یوٹیوبرز ہوں، اور چاہے میڈیا کے وہ اینکر ہو جنہیں بھرتی فیض حمید نے کرایا، جو اس کے فون سے بھرتی ہوئے، اور وہ ہر وہ غلط خبر بولتے تھے جو فیض حمید کہتا تھا. المیہ یہ ہے کہ وہ اب بھی میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عشق عمران میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو پھر عشق عمران سے نکلنا تو ہوگا، اور بہت جلدی کہ نکلیں تو بہت بہتر ہو جائے گا سب کے لیے. اچھا، وہ عشق عمران میں ان کی پارٹی بھی ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اب تو وہ تتر بتر کا شکار ہو گیا ہے. سیاسی کمیٹی کے لوگ بھی چینج ہو گئے ہیں. سلمان اکرم راجہ کا کہتے ہیں کہ ہولڈ ہو گیا ہے اس کے اوپر، علیمہ خانم جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. اور شیر افضل مروت نے آج ایک بڑی اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا ہے جو علیمہ خانم ہیں وہ پی ٹی آئی کی فرح گوگی ہیں. اچھا دیکھیے، جب پارٹیاں تقسیم، جب ٹائٹینک ڈوبتا ہے نا، ایک دم نہیں ڈوبتا، گریجولی ڈوبتا ہے. تحریک انصاف بہرحال بہت بڑا کلاؤڈ اپنا رکھتی تھی، لیکن اس کلاؤڈ کو ختم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. لیکن اب وہ موقع آ گیا ہے کہ اب تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے. اب وہاں پر پارٹی کے اندر اتنی بڑی تقسیم ہے. مطلب سیاسی کمیٹی، آپ نے درست کہا، سیاسی کمیٹی میں وہ لوگ جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. اب مجھے بتائیں نا، سلمان اکرم راجہ کا کب سے تعلق ہے تحریک انصاف سے؟ کوئی تعلق نہیں، کوئی الیکشن نہیں لڑا، کچھ نہیں کیا. وہ سارے فیصلے کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے فیصلے کر رہے ہیں کہ حلیمہ خان سے ان کے بڑے اچھے ٹرمز ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سینٹرل کیریکٹر ہے، وہ جو باتیں کرتے تھے موروثی سیاست کے خلاف، سینٹرل کیریکٹر تو پھر تحریک انصاف کا کارکن نہیں ہے.
تحریک انصاف کے بانی کی بہن ہے. اچھا عمار صاحب، ہم کہتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ کر دیا، خان صاحب کا پیغام ہے، لیکن پارٹی کے اوپر تو سارا ہولڈ جو ہے نا وہ علیمہ خان کا اس ٹائم ہمیں دکھائی دیتا ہے، چاہے وہ فنڈز ہوں، چاہے وہ سیاسی کمیٹی کے فیصلے ہوں، کسی کو نکالنا ہو، ایڈجسٹ کرنا، وہ سب علیمہ خان کرتی ہیں. تو خان صاحب تو کہیں نہیں رہے پھر. اچھا، خان صاحب سے جو مل کے آتا ہے وہ اپنی بات سناتا ہے. سب سے زیادہ ان سے ملاقات ہوتی ہے علیمہ خان کی، اور جس دن علیمہ خان مل کے آتی ہیں خان صاحب کا ٹویٹر اتنا ہی زہر اگلتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کا جتنا ٹویٹر زہر اگلے گا خان صاحب کی رہائی اتنی مشکل ہو جائے گی. لیکن اس سب کے باوجود یہ ہوتا ہے. دوسرا، مالی معاملات میں بھی بڑی گڑبڑیں ہیں. فرح گوگی کا کہہ دیا وہ جو شیر افضل مروت نے انہیں فرح گوگی کا 30 کروڑ روپے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پارٹی فنڈ میں سے آئے تھے اور وہ مسنگ ہے. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مطلب علیمہ خان کا کوئی کاروبار تو ہے نہیں، تو امریکہ میں جائیدادیں کہاں سے آ گئی؟ تو یہ کیا شوکت خانم کے فنڈز ہیں؟ وہ فنڈ جو ایک آپ کو ٹیلی ویژن پر ایک کینسر زدہ بچہ دکھا کر آپ سے صدقہ اور خیرات لیا جاتا ہے، اس سے کیا یہ امریکہ میں جائیدادیں بنا رہی ہے؟ بہت سارے سوال ہیں. لیکن علیمہ خانم صاحبہ نے پارٹی کے اوپر پوری طرح قبضہ کر لیا ہے، اور شاید عمران پارٹی کا کارکن جو ہے وہ اب پارٹی سے بہت دور ہو گیا. چلیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ اب چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں اور تحریک انصاف کے اوپر کس کا ہولڈ ہوتا ہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.